ادب ہو، میرا احترام ہو، میں آؤں تو لوگ کھڑے ہو جائیں۔ ہر کوئی اپنے لیے اچھا چاہتا ہے، لیکن یہ اچھائی کی شروعات کیسے ہوتی ہے؟ تو خدا پاک سورہ رعد آیت نمبر 11 میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم، بے شک اللہ تعالی کسی قوم میں تبدیلی اس وقت تک نہیں لاتا ہے حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ لوگ خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلے گا، کسی انسان کی حالت کو نہیں بدلے گا۔ سیڈنس ہے، پرابلمس ہے، آپ کہیں کہ مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، قرض ہے، بیماریاں ہیں، زندگی میں بہت کچھ ہے، ہم بدلنا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے بدلنے کے لیے سب سے پہلے تجھے کوشش کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی آسمانی طاقت آئے گی اور آپ کے اوپر ہاتھ پھیر دے گی، آپ کے تمام چیزیں دور ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی فرشتہ آئے گا آپ کے اوپر دم کر کے چلے جائے گا تو آپ کے اندر اچھائی آ جائیں گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی لیمبو تعویذ کے ذریعے آپ کو بہتر بنا سکے، بلکہ ہمیں اپنی تبدیلی لانے کے لیے خود سے کوشش کرنی ہوگی۔ سیلف امپرومنٹ کے لیے اپنے آپ کی جد و جہد ہمیں کرنا پڑے گا۔ یہ خدا کا قرآن فرماتا ہے۔ اللہ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ قوم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ تو آج کی اس جمعہ محترم سامعین، میں نے چند ایک ایسے کی پوائنٹس آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں جس کے ذریعے سے ہم سیلف امپرومنٹ یعنی اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں، جن کا تعلق کچھ حقیقت سے جڑا ہوا ہے اور کچھ وہ باتیں ہیں جن سے ہم بہت زیادہ دور اپنے آپ کو نظر آتے ہیں۔ تو ہم چند ایسی کوششیں انشاءاللہ آج کی جمعہ ہم سنیں گے جس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ کوشش کرنا ہمارا کام ہے، نتیجہ نکالنا یہ اللہ کا کام ہے۔ تو آئیے معلوم کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بہتر کیسے بنائیں۔ تو سب سے پہلی جو چیز کار فرما ہے، ضروری ہے اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے، وہ ہے حقیقت سے ہمیں اپنے آپ کو سامنا کرنا پڑے گا۔ خوابوں کی دنیا سے نکل کر جو چیز ہمارے سامنے ہے اس کو اپنانے کی ہمیں ضرورت ہے۔ مثال کے طور پہ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو خام خیالی میں، خوابوں میں بہت کچھ سوچتے ہیں، بڑا بزنس اپنے لیے سوچتے ہیں، بڑا کاروبار اپنے لیے سوچتے ہیں، خوابوں میں سوچتے ہیں میں لاکھوں کروڑوں روپے کمانے والا ہو گیا، خوابوں میں سوچتے ہیں میں نے ایک بڑا سا گھر بنا لیا، خوابوں میں سوچتے ہیں کہ میں بڑا آفیسر بن گیا، خوابوں میں سوچتے ہیں کہ میں ایک بڑے بزنس مین کے ساتھ اپنی میٹنگ کر لی ہے، خواب میں سوچتے ہیں میں سی ایم بھی بن گیا، پی ایم بھی بن گیا، خوابوں میں سوچتے ہیں میں دبئی بھی گیا، سعودی بھی گیا، خوابوں میں سوچتے ہیں میں نے امریکہ کا بھی ٹور بھی کر لیا۔ بعض لوگوں کی بس خوابوں کی دنیا ہوتی ہے، دل ہی دل میں بہت کچھ سوچتے ہیں، میں وہ کر دوں گا، میں ایسا کر دوں گا، میں وہ کرنے والا ہوں، میں ایسا کر دوں گا، میں کروں گا۔ کب کروں گا؟ صرف خوابوں میں کروں گا۔ جیب میں 1 روپیہ نہیں ہے، باتیں کروڑوں کی ہوتی ہیں، چلنے کی ہمت نہیں ہے، آنکھوں سے آنکھیں ملا کر دوڑنے کی باتیں ہوتی ہیں، کرنے کے لیے ہاتھ خالی ہے، قرض لے کر بڑی بڑی دعوتوں کرنے کی بات ہوتی ہے۔ تو جو یہ خواب کی دنیا ہے اس سے نکل کر ریالٹی میں ہمیں آنا پڑے گا۔ ہمارا مسلم معاشرہ میں آپ کو بتاؤں پیچھے اس لیے ہوتے جا رہا ہے، بیکورڈ اس لیے ہوتے جا رہا ہے، ہمارے پاس چادر بڑی چھوٹی ہوتی ہے لیکن پیر کو ہم پسارنے میں تھوڑا سا بھی خیال نہیں کرتے ہیں کہ کس کی چادر ہے، دوسرے کی چادر میں میرے پیر کہاں تک گھس رہے ہیں، اس کا ہم خیال نہیں کرتے ہیں۔ کرنا ہے تو ہمیں کرنا ہے، بس کیسا کرو گے کچھ پلان نہیں، کتنے ہمارے پاس سورس ہیں اس کا کچھ پلان نہیں ہے۔ دیکھیں مسلمان معاشرے میں پلاننگ کی سب سے زیادہ کمی ہے۔ آپ غیر مسلمے میں چلے جاؤ، چھوٹا موٹا بھی کوئی ریسپشن کرنا ہوتا ہے نا، اس کی پوری پلاننگ بناتے ہیں، کتنے گیسٹ آئیں گے، کتنوں کو دعوت دینا ہے،
میں بھی ہمیں کیا اس میں آئٹمس رکھنا ہے، کیا ہمیں پکانا ہے، پھر اس کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے، ہر چھوٹی چھوٹی چیز کی پلاننگ ان کے پاس ہوتی ہے۔ مسلم معاشرے میں کچھ نہیں، دعوت ہے بے تحاشا، دعوتیں پہ دعوتیں، بھگونے پہ بھگوڑے، دیگچیوں پہ دیگچیاں چڑھا دینا، ختم۔ کوئی آئے گا نہیں آئے گا، پیسہ کہاں سے آئے گا، کوئی نہیں۔ میں نے سوچ لیا ہے دعوت کرنا تو کرنا، سود کے لیے پیسہ لینا پڑے تو مجھے لینا پڑے گا، قرض لینا پڑا تو بھی لینا پڑے گا، کسی کا منہ مار کر بھی لانا پڑا تو میں لاؤں گا، کیونکہ میں نے سوچ لیا ہے مجھے دعوتیں کرنا ہے۔ اور آج کی دعوتیں اللہ توبہ معاف کریں، آج کی دعوتوں کا عالم یہ ہے، عصر کے بعد دولہے صاحب نکاح کر لے رہے ہیں، عصر کے بعد کیا کہہ کے کر لے رہے ہیں، سنت ہے جی کر لینا بول رہے ہیں، مستحسن ہے، اچھا کام ہے مسجد میں نکاح کرنا۔ کب تک؟ آپ مسجد میں نکاح کر کر آپ کی دعوت بھی یہیں ختم ہونا، آپ کا فنکشن بھی یہیں ختم ہونا، میاں بھی گھر کو چلے جانا، اس کے بعد کوئی فنکشن حال نہیں رہنا، کوئی ریسپشن نہیں رہنا، مسجد میں سب کچھ ختم۔ تو ایسی دعوت، ایسا نکاح کرنا سنت ہے، بہتر ہے، مستحسن ہے۔ یہاں معاملہ پورا الٹا ہے، میاں بھائی کر رہے ہیں کیوں عصر کے بعد نکاح، تاکہ فنکشن ہال میں جاتے وقت بڑی بڑی لائٹنگ، بڑے بڑے دوست، بڑی بڑی کاریاں، بڑے بڑے ہارن، 11 بجے میاں بھائی آ کے فنکشن ہال اٹینڈ کر رہے ہیں۔ اسٹیج کتنے کا؟ لاکھوں روپیوں کا اسٹیج لگا ہوا ہے، کروڑوں روپے کھانے پر لگائے ہوئے ہیں، آتے ہیں کبھی نو حضرت 10 بجے 11 بجے آتے ہیں، وہ جو کھا کے صرف ان کو ملاقات کرنے کے لیے بیٹھ جانا۔ کیا کوئی کھانے کے لیے دعوت اٹینڈ کرتا ہے؟ کھانے کی کسی کے گھر میں کوئی کمی نہیں ہے، لوگ دعوت اس لیے اٹینڈ کرتے ہیں تاکہ دعوت قبول کیا ہوں تو اس کو پورا کرنا واجب ہے، اور واجب کو ادا کرنے کے لیے جس نے دعوت دی ہے اس کو مبارکباد بھی دینا ہے، جب جا کے دعوت مکمل ہوتی ہے۔ یہاں پھول کا ہار لے کے ٹھہرے ہوئے ہیں، یہاں مٹھائی کا ڈبہ لے کے ٹھہرے ہوئے ہیں، یا مبارکبادی زبان پہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور میاں بھائی کیا ہے گھر میں ابھی کپڑے پہننے کے لگے ہوئے ہیں۔ یہ دعوتوں کا عالم ہے ہمارے پاس۔ ایک دعوت میں ایسے ہی جانا ہوا ہے، کسی کو دیکھ کر نہیں، ایک دعوت میں ایسے ہی جانا ہوا تو ہم پہنچنے کے بعد 8 بج چکے تھے، ابھی تک دولہا نوشہ نہیں آیا۔ میں بولا بھائی عشاء جلدی ہے، اب تک تو آ جانا تھا ان کو، 7:30 بجے عشاء ہے، پڑھ لے کے 8:30 بجے تک آخری بات ہو گئی، اب تک تو پہنچ جانا تھا۔ انہوں یہ بولے مول صاحب یہ عشاء جلدی ہے سو امام مؤذن کو معلوم رہتا، ہمارے کو وہی ٹائم معلوم ہے جو ہم کو آنے کا ہے۔ کون سا ٹائم؟ 10 بجے کے بعد گاڑی ریڈی ہوتی جانے کے لیے۔ میرے کو سمجھ میں یہ نہیں آتا، عصر میں دولہا نکاح کر کر 10 بجے تک گھر میں آخر کرتا کیا کام ہے؟ حالانکہ فری رہنے کا سب سے بہترین ٹائم یہ ہے۔ ہاں بھئی الوداع کر کے دلہن کو گھر لائیں بولے تو ابھی کچھ سمجھ میں آ سکتی بات، آخر کرتا کیا ہوں گا بیٹھ کے آدمی دولہا اتنی دیر؟ 10 بجے تک 10:30 بجے تک دولہا گھروں میں بیٹھا ہوا ہے۔ اب کیا گھر کے عورتیں وہ باہر نکل رہے، وہی جا جلدی فنکشن ہال کو بول کے۔ اب یہاں والد صاحب پریشان ہیں، سب جنے آ کے پوچھ رہے ہیں کیا ہوا بچہ ابھی تک نہیں آیا نا، کیا ہوا بچہ ابھی تک نہیں آیا نا۔ وہ ایک الگ ٹینشن میں لگے ہوئے ہیں۔ کیوں لگے ہوئے ہیں؟ انہوں دوسرے کی دعوت میں جاتے ہیں تو انہوں بھی تانے دیتے تھے، کیا ہوا دولہا ابھی تک نہیں آیا نا، کھانا شروع کرو نا بول کے۔ اب لوگ ان کو تانے دے رہے ہیں، خود کا بچہ نہیں آیا نا، ابھی تک دولہا نہیں آیا نا، دعوت شروع کرو نا۔ دیکھیے عجیب حالت ہمارے لوگوں کی ہو چکی ہے، یعنی دولہے کے اندر یہ چیز ہے میں جتنی دیر سے جاؤں گا میرا اتنا زیادہ عزت ہوں گی، میرا اتنا زیادہ جو ہے نا ریسپیکٹ ہوگی، میرا نام ہوگا۔ نہیں ہوگا، لوگ باتیں کریں گے۔ نکاح کا وقت مبارکبادی لینے کا ہوتا ہے، دعائیں لینے کا ہوتا ہے، لیکن یہ حضرت گھر میں 10 بجے تک گھر میں بیٹھ کر لوگوں کی بدوائیں لے رہے ہوتے ہیں۔ کوئی بیمار ہوتا ہے مبارکبادی دینے کے لیے آیا ہوتا ہے، کوئی گاؤں سے آیا ہوا ہوتا ہے، اس کو جانے کے لیے گاؤں کو پھر گاڑیوں کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ ہر ایک کے اپنے اپنے ٹینشن، اپنے اپنے پریشانیاں لگے ہوئے ہیں۔ ضروری نہیں ہر کوئی کھانے کے لیے آئے، کوئی مبارکباد دے کر دعائیں دے کر جانے کی جستجو میں آیا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن یہ عجیب و غریب ہمارے معاشرے کا ایک سسٹم بنا ہوا ہے کہ دعوتوں میں کروڑوں روپیہ
रुपये, स्टेज पे लाखों रुपये और कार्ड देने में लाखों रुपये खर्च कर देते हैं, लेकिन ऐन जो मुबारकबादी देने का वक्त होता है उस वक्त दूल्हे का कोई अता ना पता होता है। टाइम दिया जाता एक है, शुरू दावतें एक टाइम पर होती हैं। ये मुआशरे की खराबी है। अगर कोई इसको फखरिया तौर से बयान करता है तो लानत है उसके ऊपर, ये जहालत है। याद रखें, हमारे मुस्लिम मुआशरे को जब तक टाइम की वैल्यू समझ में नहीं आएगी, इसकी तरक्की कभी कामयाबी नहीं बन सकेगी। तो मोहतरम सामीन, तो पहला जो नुक्ता है सेल्फ इम्प्रूवमेंट का, वो ये है हकीकत पसंद बने, रियलिटी को कबूल करें, ख्वाबों की दुनिया से निकल कर बाहर आएं, बड़े बड़े ख्वाब ना सोचें, ख्वाबों की दुनिया में अपने आप को जीता जागता ना बनाएं, रियलिटी जो सोर्स आपके पास हैं उसका यूज़ करें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करें। जब हम ख्वाबों की दुनिया में ही चले रहेंगे तो याद रखें कोई चीज़ हमारे काम आने वाली नहीं है। दूसरा जो की पॉइंट है सेल्फ इम्प्रूवमेंट का, वो ये है कि पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा रखें। सोच को हमें मुस्बत रखना चाहिए, सही सोच रखनी चाहिए। नेगेटिव थिंकिंग, मनफी सोच इंसान को कभी भी कामयाब नहीं बनाती है। अगर आप दिल ही दिल में हमेशा किसी के लिए नेगेटिव सोचते जाएंगे, बुरा सोचते जाएंगे, इसमें सामने वाले का कुछ होगा नहीं, लेकिन खुद ब खुद आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, अपने बॉडी का खुद आप खून जला जला कर ख़त्म कर देंगे। याद रखें कि हर इंसान के साथ सुख दुख लगा हुआ है। आप ये समझ के चल रहे हैं कि मैं सबसे बेहतर इंसान दुनिया का हूँ, तो याद रखें आप गलतफहमी में जी रहे हैं। कोई आपके साथ अच्छे भी लगे हुए हैं, कोई आपके साथ बुरे भी लगे हुए हैं, कोई आपको अच्छे बोलने वाले भी हैं, कोई आपको बुरा बोलने वाले भी हैं, कोई आपके तारीफ़ करने वाले भी हैं, कोई आपकी बुराई करने वाले भी हैं। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को देखें। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दीन की दावत देने के लिए आगे बढ़ते हैं और लोगों को तबलीग करते हैं, तो गैर तो आपके साथ जुड़ते जा रहे थे, लेकिन आपका चाचा अबू लहब, आपकी चाची, या आपके कट्टर दुश्मन बन जाते हैं। ना जाने कितने इन्होंने तकलीफ़ें नहीं दी, ना जाने इन्होंने कितनी परेशानियां नहीं दी, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी उनके ताल्लुक़ से मनफी सोच नहीं रखी। और आगे बढ़िए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ देने वालों में अबू जहल भी था, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे कि इन्होंने इस्लाम कबूल करने से पहले मुसलमानों का नाम या सुन लेते तो ज़ोरदार मार पीट शुरू कर देते। अबू जहल की दुश्मनियाँ क्या कम है? लेकिन जब हम देखते हैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, तो एक मौके पर हुज़ूर हाथ उठाकर दुआएं मांगते हैं, ऐ अल्लाह ताला, मैं तुझसे दुआ करता हूँ कि तू अबू जहल या उमर बिन खत्ताब में से किसी एक को दीन की दावत दे और किसी एक के दिल में दीन की मोहब्बत को पैदा फरमा और उसके ज़रिए से इस्लाम को तरक्की अता फरमा। हम देखते हैं ताइफ में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए हैं, बच्चे, बूढ़े, शरीर, नौजवान हुजूर को पत्थर मांग रहे हैं, मार कर परेशान कर रहे हैं। हुजूर लहू लुहान हो जाते हैं। फरिश्ते आपकी बारगाह में आते हैं, अर्ज़ करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनके हक़ में बद्दुआ कीजिए, हम दो पहाड़ों को मिलाकर इनको नीस्त नाबूद कर देंगे। हुजूर क्या फरमाते हैं? नहीं, अल्लाह ने मुझे किसी के ताल्लुक़ से मनफी सोच, नेगेटिव सोच के लिए पैदा नहीं किया है। मैं इनके साथ अच्छा गुमान रखता हूँ, अच्छी सोच रखता हूँ। आज ये मुझे अपने घरों से निकाल रहे हैं, लेकिन इनके नस्लों में मैं देखता हूँ कि दीन के दाई अल्लाह पैदा करने वाला है। हुजूर ने कभी उनके लिए बदवा नहीं की। जो भी बुरी सोच पैदा लेकर इंसान चलता है कभी तरक्की नहीं करता है। तजुर्बे बुरे हर इंसान के साथ होते हैं। खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी ज़िंदगी में बुरे तजुर्बे हुए, लेकिन हुजूर ने कभी उसको अपने माइंड में नहीं रखा, अपने दिमाग में नहीं रखा। रात गई, बात गई, बुरे तजुर्बों को छोड़ दिया, फिर आगे बढ़ा। सुबह के सवेरे के साथ एक नई सोच, एक नया विज़न, एक नया मिशन, लोगों से जुड़ना, लोगों से बातें करना, जो हुजूर के खिलाफ हैं उसको भी अपने साथ लेकर चलना, ये हुजूर का मिशन था। तो याद रखें, बुरी सोच, गलत सोच इंसान को हमेशा तरक्की करने में रुकावट पैदा करती है।
شاید آپ کے پڑوس میں کوئی آپ سے جلنے والے ہوں گے، کوئی آپ کے دوستوں میں آپ سے جلنے والے ہوں گے، دور کہاں جائیں، خود آپ کا کوئی بھائی ہوگا جو آپ سے جلنے والا ہوگا، لیکن آپ کی سوچ یہ ہونی چاہیے، اس کا رویہ وہ رکھیں، لیکن میں اپنا عمل اچھی سوچ کے ساتھ، اچھی فکر کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ رکھ کر آگے بڑھوں گا۔ اگر آپ یہ سوچیں گے یہ میرے ساتھ جلتا ہے، وقت آنے دو میں بھی اس کو بتاؤں گا، یہ میرے خلاف بات کرتا ہے، وقت آنے دو میں اس کو بتاؤں گا، اگر آپ اس سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو آپ ہمیشہ پیچھے ہوتے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو سوچ ہوگی نیگیٹو، وہ جو جلن، وہ جو غیبت، وہ حسد کی جو سوچ ہوگی آپ کے اندر، کبھی آپ کو آگے بڑھنے نہیں دے گی۔ کچھ اچھا کرنا چاہیں گے تو آپ کہیں گے نہیں یہ فلاں میرے سے جلتا ہے، نہیں اس کے سامنے نہیں کرنا ہے، اس کے سامنے بات مت کرو، اس کے سامنے بولو نہ کو، اس کے سامنے اپنا پلان ظاہر مت کرو، پھر یہ میرے خلاف ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیں، لوگ آپ کے خلاف ہوتے ہیں، انہیں دو، آپ کے بارے میں باتیں بناتے ہیں، بنانے دو۔ آپ یہ ذہن میں رکھے چلو کہ آپ کسی کو امپریس کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں، اور دنیا میں آپ سب کو خوش رکھ بھی نہیں سکتے ہیں۔ آپ سے آپ کا خدا خوش ہو جائے یہی آپ کے لیے کافی ہے۔ دنیا کو خوش کرنے کے لیے جائیں گے، ایک خوش ہوگا تو دوسرا ناراض ہوگا، دوسرے کو خوش کریں گے تو تیسرا ناراض ہوگا۔ کس کو خوش کریں گے، کس کو ناراض کریں گے؟ اپنے عمل کو کرتے جائیں، اچھی سوچ کے ساتھ آگے بڑھتے جائیں۔ یہ دوسرا کی پوائنٹ ہے ایک انسان کو اپنی بہتر زندگی گزارنے کے لیے۔ اور تیسری بات وہ ہے کہ ہمیشہ سوچ کو بڑی رکھیں، سوچ بڑی رکھیں، اور جو بھی کام آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ایک بڑا ویژن ساتھ میں رکھیں۔ جو بھی آپ زندگی میں کرنا چاہتے ہیں یا جو بھی زندگی میں بننا چاہتے ہیں، اسٹارٹ اسمال تھنک بگ، یعنی اسٹارٹ جو ہونی چاہیے، بگننگ جو ہونی چاہیے وہ دھیرے دھیرے ہونی چاہیے، لیکن ہمیشہ ویژن جو ہونا چاہیے وہ بڑا ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ آپ کے سمجھنے کے لیے، کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں زمین سے ڈائریکٹ آسمان پہ جاؤں، تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ڈائریکٹ پلک جھپکنے میں کوئی آسمان پہ پہنچ سکتا ہے؟ نہیں۔ اس کے لیے اس کو اسٹارٹ اسمال، چھوٹے چھوٹے طریقے سے کرنا پڑے گا۔ پہلے اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، مشقت کرنی پڑے گی، اس کے لیے پھر اس کو ٹکٹ خریدنی پڑے گی، ایروپلین میں جانا پڑے گا، ایروپلین میں بیٹھنا پڑے گا، پھر اس کو بولنا پڑے گا ہاں میں آسمان میں آیا ہوں۔ تو کسی بھی چیز کو اچیو کرنے کے لیے، کسی بھی ٹارگیٹ کو کریک کرنے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہوتا ہے وہ اسٹارٹ اپ جو ہوتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے پلاننگ کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ہمارے نوجوان ہمیشہ کیا سوچتے ہیں، کچھ بھی کاروبار کرنا ہو یا جاب حاصل کرنا ہو، کچھ بھی اچیومنٹ حاصل کرنا ہو تو ہم کیا سوچتے ہیں، ڈائریکٹ مجھے وہ سامنے والی چیز مل جانا۔ مثال کے طور پر آپ نے کاروبار شروع کیا، آپ یہ سوچتے ہیں کہ پہلے دن ہی مجھے کروڑوں کا پروفٹ ہونا چاہیے، تو یہ پریکٹیکل نہیں ہے۔ آپ کو محنت کرنا پڑے گا، اس کے لیے ٹارگیٹ بنانا پڑے گا کہ میں اپنے کاروبار کو کیسے بڑا کروں، میں کیسے اپنے کاروبار کو لوگوں میں مشہور کروں۔ تو اسٹارٹ اپ جو ہونا چاہیے وہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے ہونا چاہیے۔ اگرچہ کہ ویژن آپ اپنے لیے بڑا رکھیں، سوچ ہمیشہ بڑی ہونی چاہیے۔ چھوٹی سوچ والا آدمی دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ چھوٹی سوچ کسے کہتے ہیں؟ آپ کاروبار شروع کیے ہیں، آپ کے اپوزٹ بھی کوئی کاروبار میں آ جاتا ہے، آپ ہمیشہ یہ سوچ رہے ہیں میرے سے جل کر یہ کاروبار شروع کیا ہے، مجھے نیچا گرانے کے لیے کاروبار شروع کیا ہے، میری ایک دکان تھی پھر بھی ان بازو میں جان بوجھ کے دکان لگایا، میں جو کاروبار کروں یہ کاروبار ان بھی کیوں کر رہا، میری ایک دکان تھی پھر بھی ان دکان کیوں لے کے آیا۔ یہ جو سوچ ہوتی ہے یہ انسان کو نیچے گراتے جاتی ہیں۔ کشادہ دل، فراخ دلی، بڑا دل، بڑی سوچ، یہ ہمیشہ انسان کی فکر ہونی چاہیے۔ اگر ہم چھوٹی سوچ رکھ کر چلیں گے، چھوٹے چھوٹے خواب ہی دیکھتے بیٹھیں گے، دنیا میں کبھی ترقی ہماری نہیں ہوگی۔ جتنا بڑا سوچ اتنی بڑی ترقی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک موقع پر کعبۃ اللہ کی چابی مانگی عثمان بن مظعون سے، ایک شخص تھا جن کے پاس کعبے کی چابی رہتی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے کعبے کی چابی مانگی کہ میں جا کر 2 رکعت کعبے کے اندر نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو وہ شخص آ کر حضور سے کہتا ہے، جن کا نام عثمان تھا،
کہ میں مکے میں کسی کو بھی چابی دے دوں گا, اپنے ہاتھ سے کھول کر انہیں اندر چابی تالا کھول کے اندر بھیجوں گا, آپ کو میں چابی نہیں دوں گا. حضور فرماتے ہیں کیا میں کوئی غیر ہوں؟ میں بھی تو مکے کا رہنے والا ہوں. بولا نہیں, میرے کو آپ سمجھ میں نہیں آتے ہیں, لہذا میں آپ کو چابی نہیں دوں گا اور آپ کو اندر بھی جانے نہیں دوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے ایک سینٹنس کہتے ہیں قابل توجہ. حضور فرماتے ہیں اے عثمان, آج تو تم چابی مجھے نہیں دے رہے ہو کعبے کے اندر داخل ہونے کے لیے, لیکن یاد رکھو ایک وقت آئے گا جب تم خود مجبور ہو کر اپنے ہاتھوں سے چابی لا کر میری خدمت میں پیش کرو گے. تو وہ عثمان کہتے ہیں کیا کعبے والے مر جائیں گے اس دن, مکے والے ختم ہو جائیں گے اس دن؟ اتنی بڑی سلطنت, اتنے بڑے لوگ, اتنے بڑے پیسے والے, اتنے بڑے سردار, اور آپ جیسا آدمی ہمیں مجبور کرے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں تم سے کہہ رہا ہوں ایک وقت آئے گا تم اپنے ہاتھوں سے کعبے کی چابی میرے ہاتھ میں دو گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محترم سامعین, وہ جو ایک ویژن تھا کہ کعبۃ اللہ کو 360 بتوں سے آزاد کرنا ہے, اللہ کے نبی نے فوراً اپنے 3-4 صحابہ کو لے کر وہ بتوں کو گرانا شروع نہیں کیا. اللہ کے نبی نے 360 بتوں کو نکالنے کے لیے چھوٹے چھوٹے اسٹیپ لیے, یعنی پہلے اپنے صحابہ کی جماعت کو اکٹھا کیا, ان میں اتحاد پیدا کیا, پھر مکے سے نکل کر مدینہ گئے, مدینے میں جا کر صحابہ کی تربیت کی, پھر جنگ بدر ہوا, جنگ احد ہوا, جنگ خندق ہوا, اس طریقے سے کئی سارے جنگ, کئی سارے جد و جہد ہوئے. پھر 8 ہجری میں حضور مکہ میں آتے ہیں اور مکے کو فتح کرتے ہیں, اور جب مکے کو فتح کرتے ہیں پورے سردار حضور کے نیچے ماتحت آ جاتے ہیں. تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عثمان سے کہتے ہیں اے عثمان, آج میں مکے میں فتح ہو کر آیا ہوں, مکے کو میں نے فتح کر لیا ہے, کیا آج بھی تم کعبۃ اللہ کی چابی نہیں دو گے؟ تو عثمان کہتے ہیں یقیناً آپ کی سوچ میں بڑی بڑی منزلیں طے کر لی ہے, آپ نے کہا تھا مکہ ایک دن فتح میں کر لوں گا اور اپنے ہاتھوں سے میں تمہیں چابی دوں گا. آج یہ وہ دن آ چکا ہے, آپ نے اپنی جد و جہد سے, آپ نے اپنی کوششوں سے مکہ فتح کر لیا, لیجئے میں اپنے ہاتھوں سے آپ کو کعبے کی چابی دیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر شریف میں اعلان نبوت فرماتے ہیں, لیکن کم و بیش 23 سال سے زیادہ عرصہ ہو جاتا ہے مکے کو فتح کرنے میں. کیا حضور چاہتے تو ایک دن میں مکہ فتح نہیں کر سکتے تھے؟ کیا حضور کے لیے مشکل کام تھا؟ کیا حضور چاہتے تو لمحے بھر میں 360 بتوں کو کعبۃ اللہ میں سے نکال کر نہیں پھینک دیتے؟ حضور کے لیے کوئی بڑا کام تھا؟ نہیں. حضور نے ہمیں یہ میسج دیا ہے جب کوئی ویژن بڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے جو اسٹیپ لینا چاہیے وہ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ ہو کر آگے بڑھنا چاہیے. جھپٹا مار کر جب کوئی چیز کو حاصل کی جاتی ہے وقتیہ طور تو آپ لے لیتے ہیں, لیکن اس کا جڑاؤ دل سے نہیں ہوتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت, بگ گول کو اچیو کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے اسٹیپ لینے کا حضور نے ہمیں تعلیم دی ہے. تو آپ کی زندگی میں آپ کے کچھ بھی گول ہوں گے, کوئی بھی ٹارگٹ ہوگا, کوئی بھی آپ کی منزل ہوگی, اس کو حاصل کرنے کے لیے محنت کیجئے اور اس کے لیے چھوٹی چھوٹی آپ منزلیں طے کرتے جائیے, تبھی جا کر آپ کو ایک بڑی منزل آپ کے ہاتھ میں حاصل ہو سکتی ہے. اس کے بعد چوتھی بات ہے وہ یہ ہے کہ جہالت کو چھوڑیے, نالج کو اپنائیے. ہمیشہ ہماری قوم کے اندر یہ چیز ہے کہ وہ ہمیشہ جہالت پن میں ہمیشہ رہتی ہیں, نالج کو حاصل نہیں کرتی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں محترم سامعین, آپ کسی بھی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں تو اس فیلڈ میں جانے سے پہلے اس کی پوری پراپر طریقے سے نالج حاصل کرنا ضروری ہے. ایک بچہ ہوتا ہے BA MA کر دیتا ہے, اماں بابا تنگ کرتے ہیں کیا تو کرو کیا تو کرو, بچہ بولتا ہے نہیں نوکری نہیں مل رہی, ماں باپ بولتے ہیں میں تھوڑے بہت پیسے دیتا ہوں کیا تو بھی کر, دماغ خراب ہوتا, ایک دن اٹھ جاتا, جا کے فوراً جا کے بیکری لگا دیتا. بیکری کا ریٹ کا کوئی نالج نہیں ہے, کبھی اس کا حساب و کتاب نہیں ہے, جو کہ بیکری لگانا آسان ہے, فوراً جا کے ماں باپ کے پیسے لے کر بیکری میں لگا دیا. جب نالج نہیں ہوگا تو لاسٹ میں رزلٹ کیا ہوگا, سوائے کاروبار میں نقصان کے, لاس کے, اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا.
تو کسی بھی فیلڈ میں جانے سے پہلے اس کا نالج لینا ضروری ہوتا ہے. جب تک آپ کے پاس پراپر طریقے سے نالج نہیں ہے آپ کبھی بھی کامیاب حاصل نہیں ہو سکتے ہیں. کوئی ایک آدمی ہے کار بہتر طریقے سے چلا رہا تھا, زبردست چلا رہا تھا. اب ایک بچہ ہے جس کو کار کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم, اس کو خواہش ہو گئی میں بھی کار چلاتا ہوں, کار کے بارے میں نالج نہیں ہے. ایسا بچہ جا کر کار چلائے گا تو بتائیے نتیجہ کیا نکلے گا؟ فراری کے جیسا اڑے گا کیا؟ نقصان ہو کے ایکسیڈنٹ کر لے کے آئے گا. تو ظاہر سی بات ہے جب نالج نہیں ہوگا کسی بھی چیز کا تو نتیجہ فیلئر کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا. آج ہمارے معاشرے میں اس چیز کی سب سے زیادہ کمی ہے, نالج ہم لوگ حاصل نہیں کرتے ہیں. اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیں, کسی بھی فیلڈ کا نالج ہو, کبھی بھی نالج, کبھی بھی علم بیکار نہیں جائے گا. علم ہمیشہ انسان کے لیے کارآمد ہوتا ہے, فائدہ مند ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. آپ کو معلوم ہے کتنا علم حاصل کرنا فرض ہے؟ عالم بننا کیا, مفتی بننا کیا, امام بننا کیا, بڑا علامہ بننا کیا؟ نہیں. آپ اگر چھوٹے ہیں اور چھوٹے سے نوجوان ہو جاتے ہیں, چونکہ نوجوان ہونے کے بعد نماز فرض ہو جاتی ہے تو نمازوں کا علم حاصل کرنا آپ کے اوپر فرض ہے. اگر آپ روزے رکھ رہے ہیں تو روزوں کا پورا پراپر علم رکھنا آپ کے لیے فرض ہے. اگر آپ حج کے لیے جا رہے ہیں, حج کا پورا علم رکھنا آپ کے لیے فرض ہے. اگر آپ زکوٰۃ دینے کے لائق ہو چکے ہیں تو زکوٰۃ کا پورا نالج رکھنا آپ کے لیے فرض ہے. اگر آپ قربانی دے رہے ہیں تو قربانی کے پورے مسائل کو حاصل کرنا, اس کے نالج کو حاصل کرنا یہ آپ کے لیے فرض ہے. کہنے اور بولنے کا مقصد یہ ہے, چاہے دین کا معاملہ ہو چاہے دنیا کا معاملہ ہو, آپ جس فیلڈ میں, جس شعبے میں, جس بھی عبادت میں جانا چاہیں اس کا پورا نالج رکھنا یہ آپ کے لیے ضروری ہے. بغیر نالج کے ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ اندھیرے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں یا اندھیرے راستے میں چل رہے ہیں کہ کوئی آ کر ٹارچ ڈالے تو میں اپنی منزل کو تلاش کروں. تو پراپر نالج, پراپر انفارمیشن, پراپر طریقے سے علم جب تک حاصل نہیں کریں گے, یاد رکھیں کبھی اپنی سوچ کو بڑی نہیں کر سکیں گے, کبھی اپنے آپ کو بہتر ہم نہیں کر سکیں گے. پانچویں کی پوائنٹ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے آپ کو تباہ کرنے والی چیزوں سے ہمیں بچانا چاہیے. تباہ کرنے والی چیز کیا ہے؟ نشہ, شراب پینا, جوا کھیلنا, سود کھانا, غیبت کرنا, جھوٹ بولنا, برائیاں کرنا, یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو تباہ کرتی ہیں. آپ میں سے اکثر لوگ کہیں گے مول صاحب ہم نشہ نہیں کرتے ہیں, شراب نہیں پیتے ہیں. شراب نہیں پینے والے بابا تم سگریٹ تو پیتے ہوگے نا, ویمل تو کھاتے ہوں گے نا, بیڑی سگریٹ تو لیتے ہوں گے نا. ارے نہیں یہ تو فیشن ہے. فیشن نہیں, یہ تباہ کرنے والا چیز ہے. اگر یہ فیشن ہے, کوئی باپ اپنے بیٹے کو بھی لا کر دے کر بتائیں بیٹا یہ فیشن ہے, میں بھی یوز کروں تم بھی یوز کرو, میں کھا رہا ہوں تم بھی کھا رہا ہوں. نہیں, ایک بہت نارمل چیز ہے, اس کو سمجھ لیے ہیں. ایک مرتبہ ایک رشتے کی بات آئی تو میرے سے پوچھے انکوائری کے طور پہ, تو بولا دیکھو بچہ اچھا ہے کچھ بھی یہ نہیں ہے لیکن وہ بیڑی سگریٹ وغیرہ پیتا, اتنا کنفرم ہے میں دیکھا ہوں. ارے وہ کیا بھی نہیں ہے مول صاحب, رہنے دے, وہ نارمل چیز ہے. واہ رے واہ بولا ہوں. کل کے دن ان شراب بھی پیا تو کیا بھی نہیں, نارمل چیز ہے بولیں گے تم. نہیں کیا بھی نہیں, ایک نارمل چیز ہے. تو اپنے آپ کو تباہ کرنے والی چیزوں سے بچانا چاہیے. جو چیز آپ کو تباہ کرے گی, آپ کے رشتوں کو تباہ کرے گی, اس سے ہمیشہ بچنا چاہیے. اور آدمی ہے تو آدمی کو اپنی ذمہ داری کو نبھانا چاہیے. آپ کو میں بتاؤں, صرف یہ بری عادتیں ہی تباہ انسان کو نہیں کرتے ہیں, اس کے اپنے رشتے بھی اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. ہمیشہ سیڈنس, ہیپینس کہیں کی چلے جاتی, خوشی کہیں کی چلے جاتی, ہمیشہ غم میں آدمی ہوتا ہے. غم آنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اپنے گھر والوں کو خوش نہیں رکھنا. بیوی سے لڑائی, جھگڑا, بحث, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراضگیاں مول لینا, یہ بھی یاد رکھے محترم سامعین آپ کی کامیابی میں رکاوٹیں پیدا کرتی ہیں. ایک مرتبہ ایک بادشاہ کیا کرتا, ایک آدمی کو پھانسی کی سزا دے دیتا. غور سے سنیں,
پھانسی کی سزا دے دیتا تو وہ جو جس آدمی کو پھانسی کی سزا دی جاتی ہے وہ بادشاہ کے پاس سالوں سے خدمت کر رہا تھا. ان بولتا بادشاہ میں سالوں سے آپ کے پاس خدمت کر رہا ہوں, یہ پھانسی کی سزا سے بچنے کا کوئی ایک ذریعہ مجھے بتا دے تاکہ میں حاصل کروں. تو بادشاہ بولتا جس بیماری میں میں مبتلا ہوں, چل اگر تو اس کا علاج لے کر آیا تو تیرے کو پھانسی سے آزاد. ان بولتا کیا بات ہے؟ وہ یہ بولتا بادشاہ کہ جا مجھے معلوم کر کے بتا بیوی کس چیز سے خوش ہوتی ہے, بیوی کس چیز سے خوش ہوتی ہے اور بیوی کی آخر کار مرضی کیا ہوتی ہے, مجھے معلوم ہی نہیں بیوی آخر چاہتی کیا ہے. ان بولتا یہ تو بڑا مشکل ہے, چلیے جان کے لالے پڑے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے. گاؤں جاتا ہے, اسے ٹائم دیا جاتا ہے, دیہات میں جاتا ہے, بوڑھوں کے پاس جاتا ہے, دور دور چلے جاتا ہے, کہیں سے بھی اس کا آنسر نہیں ملتا ہے کہ بیوی کی آخر مرضی کیا ہے, بیوی خوش کس چیز سے ہوتی ہے. تو آخر کار ایک بوڑھے بزرگ کے پاس چلے جاتا ہے, اس سے سوال کے بارے میں جواب پوچھتا ہے. تو وہ بولتا ہے میرے کو بھی اس کے بارے میں نہیں معلوم, عمر نکل گئی لیکن میرے کو بھی جواب نہیں معلوم. لیکن یہاں پر اندھیرے میں ایک چڑیل رہتی ہے, میں نے سنا ہے بہت علم والی بھی ہے, اگر تیرے اندر ہمت ہے تو اس کو جا کر پوچھ, شاید کوئی وہ جواب دے سکے. تو ان بولتا مرنے والا چھوں, چڑیل کے پاس مروں یا بادشاہ کے پاس پڑھوں, دونوں ایک ہی بات ہے, چلیں کچھ ہو سکا تو ٹھیک ہے. تو چڑیل کے پاس جاتا ہے, چڑیل کے پاس جا کر اندھیری رات ہوتی ہے, چڑیل کا آواز لگاتا ہے, چڑیل باہر آتی ہے, چڑیل سے پوچھتا ہے کہ مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے. کیا؟ مجھے یہ جاننا چاہیے کہ بیوی خوش کیسے ہوگی اور بیوی چاہتی کیا ہے, اس کی مرضی کیا ہوتی ہے. تو ان بولتے ہیں کہ اگر اس سوال کا تجھے جواب چاہیے تو تجھے میرے ساتھ شادی کرنا پڑے گا. ان بولتا چڑیل کے ساتھ شادی؟ جواب ہونا تو شادی کرنا پڑے گا. ان بولتا ٹھیک ہے, تیرے ساتھ کر کے بھی مرنا ہے, بادشاہ کے پاس جا کے بھی مرنا ہے, چل میں تیرے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. چڑیل تھوڑی خوش ہو جاتی ہے. چڑیل بولتی ہے اچھا تو میرے ساتھ شادی کرنے تیار ہو گیا, چل تیرے لیے اور ڈسکاؤنٹ میں دیتی ہوں. میں ویسے تو 24 آورس اسی چڑیل کے انداز میں ہوتی ہوں, تیرے لیے میں دن میں یا پھر رات میں کسی بھی ایک وقت میں خوبصورت پری بن جاؤں گی, کسی بھی ایک وقت میں تیرے لیے میں چڑیل بن جاؤں گی. بتا تو بتا دن میں چاہیے تجھے رات میں چاہیے؟ ان بولتا تو دن میں بنی تو بھی چڑیل خطرناک ہی ہے, رات میں بنی تو بھی چڑیل خطرناک ہی ہے, سمجھ میں کچھ بھی نہیں آتا. ان بولتا تیری مرضی, تو دن میں بننا چاہ رہی تو دن میں بن, رات میں بننا چاہ رہی تو رات میں بن. چڑیل بولتی واہ, شادی کرنے بھی خوش ہو گیا, میری مرضی کے مطابق چلنے بھی خوش ہو گیا, جا میں تیرے لیے پورے وقت کے لیے حسن و پری بن جاتی ہوں. تو وہ آدمی بہت خوش ہو جاتا ہے, خوش ہو کے بولتا میرا آنسر تو دے. ان بولتا یہ آنسر ہے. کیا آنسر ہے؟ ایک عورت کیا چاہتی ہے؟ عورت یہ چاہتی ہے کہ آدمی عورت کے مرضی کے مطابق چلا تو عورت سب سے زیادہ خوش ہو جاتی ہے. عورت کی جو مرضی ہے آدمی اس کو ہی اپنی مرضی بنا کے چلا تو عورت کی لاسٹ اور آخری منزل بھی یہی بن جاتی ہے. اگر آدمی عورت کی مرضی کو اپنی مرضی بنا کر چلا تو عورت اس کے لیے پری بن جاتی ہے, اگر آدمی اپنی مرضی کے مطابق عورت کو چلنے کے لیے کہا تو وہ اس کے لیے چڑیل بن جاتی ہے. بات ختم, اتنا ہی فلسفہ ہے. اللہ نے ہماری اسکن کو ذرا سا سخت بنایا ہے, سخت اس لیے کچھ اگر باہری چیزیں آئے تو اس کو برداشت کر لینا. اللہ نے انسان میں آدمی کو زیادہ ایموشنل نہیں بنایا ہے, جذباتی نہیں بنایا ہے. کیونکہ اگر ایسے کچھ چیزیں حالات میاں بیوی میں آئے تو آدمی زیادہ اس کو برداشت کرے. تو یاد رکھیں محترم سامعین, خوبصورت زندگی اور اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے تو اپنے رشتوں کو سدھارنا پڑے گا. جب اس میں اونچ نیچ آئے تو سیکریفائز کرنے کا اگر وقت آئے تو آدمی کو اپنی جان کی قربانی دینا پڑے گا. جب تک ہم اپنی مرضی کی قربانی نہیں دیں گے ہماری زندگی بہتر نہیں بنے گی. عورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے, جب آپ عورت کے لیے کوئی چیز کرنے کے لیے راضی ہو جاتی ہیں تو عورت اپنی جان بھی آپ کو دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں. تو بہت محترم سامعین, کہنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں, لب لباب پورے کلام کا یہی ہے, اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے رشتوں کو سدھاریں, اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں, اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے زیادہ نالج
نالج حاصل کریں, جہالت سے اپنے آپ کو دور کریں, اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے سوچ کو بڑی رکھیں, اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں, اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہم اپنے دل کو کشادہ رکھیں. اللہ ہماری زندگی کو بھی بہتر بنائے گا, اور وہ تمام چیزیں جس کا مقصد ہم لے کر چلتے ہیں اللہ ہمارے مقدر میں رکھ دے گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں, اور آج جو کچھ بھی اچھی باتیں کہی گئی ہیں مولا مجھے آپ کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. وصلی اللہ علی نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.